اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ قرأت سماعت فرمائی۔ جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج مسجد حضا میں شرعی انفارمیشن سروس کا پروگرام ہے، اور آپ یہ بھی واقف ہیں کہ جامع مسجد کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 2 محرم 28 نومبر 2011 ہم یہاں جمع ہیں، اور آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب ہماری اس نشست کو مخاطب کر رہے ہیں۔ انہی کا دیا ہوا بہت اہم عنوان تزکیہ و تربیت، یہ انہی کا دیا ہوا ہے، اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے یہ کس قدر اہم عنوان ہے آپ کو اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ ان کا خطاب سنیں گے۔ بہرحال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے اس کانفرنس ہال میں آپ سب کا آج خیر مقدم ہے، آپ کا بھی اور مقرر صاحب کا بھی۔ اور پھر یہ کہ ہفتے کے دن تو چاند رات تھی، اس دن نئے سال کی مبارکباد تو تاریخ اسلام کی محفل میں پیش کی جا چکی ہے، لیکن آج جو ہے یہ ہماری یہ محفل شرعی انفارمیشن سروس کی پہلی ہے ماہ محرم میں، لہذا اس کی بھی آپ مبارکباد قبول فرمائیں۔ میں بغیر کسی وقت کے مزید وقت لیے کہ آج کے ہمارے مقرر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، بزرگوں اور دوستوں، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے تزکیہ و تربیت، بڑے اہم موضوع ہے، جیسا کہ ابھی ابتدا میں کہا گیا، اور ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منشا یہی بتایا گیا کہ آپ کو بھیجا گیا اس دنیا میں تمہارے درمیان۔ کس لیے بھیجا گیا؟ تاکہ قرآن پڑھ کر سنائیں جی، اور انسانوں کی جو ہے تربیت فرمائیں، ان کا تزکیہ فرمائیں۔ تو تربیت اور تزکیہ عموماً ہم یہ آج کل مختلف مقامات پہ سنتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اس میں ایک لفظ تزکیہ یہاں پر ایک شاید عام طور پر اتنا استعمال نہیں ہوتا،
تعلیم ایمپاورمنٹ تھرو نالج، یہ نعرہ آج گھر گھر عام ہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے ہی جو ہے ایمپاورمنٹ حاصل ہوتا ہے انسان کی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی جو ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن خاص طور سے یہ دو مسائل ہیں۔ ایک تو جو ہے اگنورنس ہے، جہالت ہے، تعلیم سے دوری ہے، اور دوسرا ہے پاورٹی، غربت، تعلیم کی کمی اور غربت، افلاس۔ یہ دو اہم مسائل، بہت ساری تفصیل میں تو جایا جا سکتا ہے، یہ دو اہم مسائل ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے ایک اور ایک چیز یہ بھیجی کہ جو خالق کائنات ہے اللہ رب العزت، جو انسانوں کا اور اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا گیا ہے، اس کی تعلیم کے ساتھ تربیت اور تزکیے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام دیا اور دیگر انبیاء کرام بھی یہ کام انجام دیتے رہے۔ نبی کی تربیت سے، تعلیم سے اور تزکیہ نفس سے یہ ایک انسان سازی کی، سمجھیے کہ ایک مشن تھا کہ انسان بن کر ڈھلتا تھا۔ وہ مشہور بات ہے نا کہ جس طرح سے کہ مولانا روم نے لکھا کہ میں انسانوں کو پکارو، انسانوں کو بلاؤ، تو لوگ آواز دیے تو جمع ہو گئے۔ ہونے کے بعد انہوں نے ایک سونٹا لیا، ایک لکڑی لی اور اس کو ان سب کو مار بھگانے لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم ہی نے تو جمع کیا تھا، بلایا تھا، اور تم کیوں جو ہے ہم کو یہاں سے پھر منتشر ہونے کی دعوت دے رہے ہو یا منتشر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تو انسانوں کو بلایا تھا، تم کو نہیں بلایا تھا۔ یعنی وہ جو جمع ہوئے تھے فزیکلی، بظاہر جسمانی اعتبار سے وہ انسان نظر آتے تھے، لوگ نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ انسان جس کو انسان کہا جاتا ہے وہ نہیں تھے۔ تو نبی جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس انسان کو، اس آدم کے بچوں کو انسان بنانے کے لیے آتے ہیں، آدمی کا صحیح مقام سے روح شناس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب آج کل ہم سیرت طیبہ میں پڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے ہوا یہ کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بچے تھے حضور کی حیات پاک میں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے جی، اور آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اپنا خطبہ آپ نے روکا، ان دونوں بچوں کو، نواسوں کو اپنے گود میں لیا اور ان کو بٹھا کر پھر جو ہے آپ نے جو ہے خطبہ دینا جاری رکھا۔ اس حدیث کے مفہوم سے جو بات سامنے آتی ہے کہ بچوں سے کتنی شفقت، محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ وہ نواسے ضرور تھے، لیکن خطبہ چھوڑ کر ان بچوں کو جو ہے وہ سرخ قمیص پہن کر آئے تھے۔ یہ بھی آتا ہے حدیث کی روایت میں کہ دونوں حضرات جی رضی اللہ عنہما سرخ قمیص میں ملبوس تھے اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بٹھایا۔ اور ایک مرتبہ آپ امامت فرما رہے تھے، نماز جاری تھی، سجدے میں تھے، ایک نواسے جو ہے آئے آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ اب سجدہ طویل ہو گیا۔ اب راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کہیں کچھ بات تو نہیں ہو گئی کہ سجدے سے جو ہے اٹھنے کی تکبیر ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ذرا اپنا سر بلند کیا اور دیکھا کہ بھئی کیا ماجرا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیٹھ پر بیٹھے ہوئے. تو نماز پھر وہ اترنے کے بعد آپ نے سجدے سے پھر اٹھے, تکبیر کہی, نماز کو مکمل کیا. بعد میں صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, ہم کو تو بڑا یہ ہوا کہ آپ اتنا طویل سجدہ کیے. تو آپ نے فرمایا کہ میری پیٹھ پر بچہ سوار تھا. تو یہ دو حدیث سے آپ اپنے سامنے رکھ کر ہمارے معاشرے کا جائزہ لیجیے. کوئی زیادہ فلسفیانہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں آج کا موضوع ایسا ہے پریکٹیکلی ہم کو کرنے کا ہے. ہم کو ہر گھر میں ہر شخص کو یہ ذمہ داری ہے. بہت زیادہ فلسفیانہ گفتگو سن کے ہم ذہن کیا تو وہ کر لے سکتے ہیں, لیکن عملی طور پہ ہم کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثوں سے ہم کو جو سبق ملتا ہے. اب ہماری مسجدوں کا حال دیکھیے, بچہ آیا, کوئی لڑکا آیا, ڈرا کے دھمکا کے مختلف قسم کے حرکتیں مسجدوں میں امام صاحبان سے بھی ہوتی ہیں, مؤذن صاحبان سے ہوتی ہیں, متولی صاحبان سے ہوتی ہیں, کہ ڈسکریج کیا جاتا ہے, ان کو مار کر بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور صف میں آ کے بچے کھڑے ہو گئے تو ان کو ایسی ناگواری کی کیفیت کہ بچے ڈسکریج ہو جاتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے. مسجد کو آنے کے بجائے وہ بہتر ہے کہ چلو دور ہی رہو, ہمارا وہاں پر جانے سے کیا کام ہے. یا بعض والدین اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, اب دوسرے صاحب بڑی ہی آنکھوں سے ان کو گھور کر دیکھیں گے, کیوں بچوں کو لاتے ہیں اور ہماری نماز خراب کرتے ہیں. یہ تہور. تو دراصل احکام یہ ہیں کہ ہمارے پاس ہندوستان میں بہت زیادہ مسئلہ حنیفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو مسئلہ کہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ بھی یہ کریں کہ پہلی اپنی جماعت, بڑوں کی جماعت بنائیں اور بچوں کو پیچھے کی سب بنانے کے لیے کہہ دیں, اس کی عادت ڈالیں بچوں کو. بچوں میں یقیناً جہاں 20 بچے نماز کو آئیں گے, 2-4 شریر ہوتے ہیں, شرارت ان میں آتی ہے. کوئی ہنسے گا, کوئی دوسرے کو دھکا دے گا. وہ شب قدر میں, شب برات میں, شب معراج میں کیا ہوتا ہے, ہم ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں. بچے جو ہے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں گے, لیکن بچے ہیں, ان کو اتنا شعور نہیں ہے. تو لیکن ہم ڈرانے سے, صرف ڈسکریج کرنے سے, صرف مسجد سے نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم جو چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی رہیں اور ان میں نماز کا, عبادت کا شوق پیدا ہو, ان کو تشویق دلانے کے لیے, ان کو انکریج کرنے کے لیے ہم کو محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, الفت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ غصے والا رویہ اور بالکل ہماری نماز خراب ہو گئی, ارے آپ کی نماز خراب کیوں ہوئی بھائی؟ اگر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ نے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا, کیسے آپ نے تربیت کی. ہم کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ڈسکریج ہرگز نہ کریں, ان کو طہارت کی بھی تعلیم سکھائیں, ان کو وضو کا طریقے بھی بتائیں, اور محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, دست شفقت پھیرتے ہوئے وہ بچوں کو انکریج کریں. اور والدین بھی ڈسکریج نہ ہوں کہ امام صاحب ہم کو ڈانٹتے ہیں لہٰذا جو ہے ہم بچوں کو نہ لے جائیں, ایسا نہ. بلکہ احکام تو ہے, آپ جانتے ہیں کہ 7 سال کے بعد بچے کو نماز کی پابندی کروانا ضروری ہے. 11 سال کے بعد تو یعنی اگر شفقت سے, محبت سے نہیں سن رہا ہے تو تنبیہ بھی کرنے کا احکام. اور ہمارے کتنے بچے آج مسجدوں میں آ رہے ہیں, آپ دیکھیے, یہ آ رہے ہیں تو ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے. اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو یہ سب سنتیں ہیں نا, اس پر عمل کرنا, محبت کے ساتھ پیش آنا, بچوں کو انکریج کرنا, ان کو نماز کا عادی بنانا. تو یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو, ہمارے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ شدید ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں. یہ ہے تربیت کا پہلو. یہ تو ابتدائی زمانے میں بچوں کے ساتھ تو تربیت کا پہلو ہوا, ابھی تزکیے کا تو بات کی بات ہے جی, تربیت کا پہلو ہوا. اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ آیا, اور خاص طور سے آج
کی دنیا کو اگر آپ دیکھ لیں تو خاندانی شیرازہ بکھر رہا ہے، خاندان میں تفریق پیدا ہو رہی ہے. یعنی پہلے جوائنٹ فیملی کا تصور عام تھا، بھائی، بھائی کے بچے، والدین سب شفقت کے ساتھ رہتے، بڑے بھائی بڑے اپنے بھائی کے بچے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو ڈانٹتے تو وہ لوگ برا نہیں مانتے تھے. یہ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے. آج مائیں اور والدین کیا کریں معلوم ہے اپنے بچوں کی؟ انہوں کون ہوتے ڈرانے والے؟ انہوں کون ہوتے ہمارے بچوں کو تنبیہ کرنے والے؟ یہ خیال ہے، یہ نہیں ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. دیکھو ایسا مت کرو، روٹی کو دسترخوان پہ ایسا پھینکو مت، سلیقے سے رکھو. یہ سب سکھایا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری جوائنٹ فیملی کے اندر. یہ چیز ہونی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے بچوں کو آداب سکھائیں، تمیز سکھائیں اور محبت کے ساتھ. یہ تو نہیں بولتے کیا میاں تیرا باوا یہ سکھائے گا؟ خدا نہ خواستہ کہیں بچے کچھ غلط بری حرکت کرے تو بولیں گے کیا تمہارے اما باوا یہ سکھایا تمہارے کو؟ کہاں ہے ہم لوگ، کس طرف ہیں؟ بس مصروف ہیں. وہ بیگ خرید کے لے کر آتے ہیں، ایک تھیلا بھرا ہوا گلے میں لٹکا لیے، کندھے کے اوپر ڈال لیے، چلے مدرسے کو، چلے شوز پہن لیے. یہ ٹپ ٹاپ ہونے کا اچھا آج کل بہترین لباس، ظاہر کو بدلنا، زینت والے بنا دینا اچھا ہے، اسے ہم روکتے نہیں، اسلام روکتا نہیں ہے. لیکن تربیت بھی اخلاقی تربیت، اخلاقی تربیت. کیوں کہ مستقبل کی نسل وہی ہے. آج یورپ میں، امریکہ میں جو لوگ جا کر آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان منتشر ہو گیا ہے. کیوں کہ بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں ان کو گھر سے نکال دیتے والدین. کیرا فٹ پاتھ، ان کو والدین کو بچوں سے محبت نہیں، بچوں کو والدین سے محبت نہیں. کیا محبت ہے؟ اولڈ ہوم. بڑے ہونے کے بعد بزرگوں کو ضعیفوں کا ایک ہوم بنا دیا جاتا ہے، اس کے اندر ان کو قید کر جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پیرنٹس ڈے، مدر ڈے، فادرز ڈے کے کارڈز بھیج دیے جاتے ہیں. یہ ہے آپ کے لیے، یہ بھیج دیے گئے ہے، آپ کی برتھ ڈے پہ مبارکباد ہو، یا کبھی لے جا کے کچھ فروٹ وروٹ کیک ویک دے دیے، آگے قصہ ختم. نہیں، ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھی طاعت کے لیے کروبیاں. درد دل ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے متعلقین کو بیمار دیکھیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. ہماری عورتیں اپنی خوش دامن کی، اپنی ساس کی خدمت کرتے تھے، ایک محبت ہوتا. لیکن افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے خاندان بھی بکھر رہے ہیں، منتشر ہو رہے ہیں. تو یہ موضوع بولیں گے آپ تعلیم و تربیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے شروع سے ہی. صلہ رحمی، صلہ رحمی، خاندان میں قرابت داروں کے ساتھ جو سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ معاملات کے اندر محبت، شفقت، لین دین میں. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب غار ہرا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آئی تو گھر تشریف لائے آپ، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا آپ نے؟ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. کیوں؟ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے جاڑا سا ہو رہا ہے، میں خوف طاری ہو گیا مجھ پر. کیوں؟ فرشتہ پہلی دفعہ وحی لے کر آیا. تو اس کے بعد میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس وقت موضوع وہ نہیں ہے، لیکن آپ سنتے رہے کہ ایسے موقع پر رفیق حیات بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ پر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا، غمگین نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں. ڈھارس دے رہی ہیں
خاتون خانہ، ان کو اتنا پورا معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، سورہ یونس میں آیا، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، یعنی میری پوری زندگی تمہارے لیے، اب جو میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں رسالت کا، رسول کا، وہ زندگی جو ہے نمونہ رہی ہے، وہ دلیل رہی ہے، رسالت پر دلالت کرتی ہے، وہ میری زندگی ہے۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مستحقین کا حق ادا کرتے ہیں۔ اسی کو حالی نے کیا خوب منظوم کیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ تو یہ قرابت داری، یہ صلہ رحمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ نے اپنی زندگی میں اس کو برت کر بتایا۔ لیکن ہمارے عام طور پہ مسائل پہ ہم جھگڑتے کس پہ ہیں؟ غیر ضروری غیر اہم مسائل پر جھگڑتے ہیں۔ یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ نماز ہوئی، یہ نماز نہیں ہوئی، یہ ٹوپی میلی تھی، یہ ٹوپی چھوٹی تھی، یہ داڑھی اتنی لمبی تھی، یہ داڑھی اتنی چھوٹی تھی، اس قسم کے بہت ساری چیزوں میں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ کردار، کیریکٹر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ سلوک۔ جب یہ میں نے ابھی جو حدیث کا حوالہ دیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بی بی خدیجہ سے متعلق۔ اسی طرح ابو سفیان جب ہرقل کے پاس فتح مکہ کے بعد دعوت لے کے گئے ہرقل کے بادشاہ کے پاس، تو ابو سفیان سے سوال کیا، اس نے ہرقل نے پوچھا کہ وہ تمہارے جو رسول ہیں رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی تلقین کرتے ہیں اور صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا؟ ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکمیل، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بالکل ابتدائی زمانہ ہے۔ دیکھیے آپ، ہرقل کو دعوت دی جا رہے، ہرقل کے جواب میں ابو سفیان کہہ رہے نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی تلقین کرتے ہیں اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں اور پاک دامنی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے، ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اس طرف ہماری توجہ ہے؟ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا، حسن سلوک جو نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ کتنی سخت وعید آئی ہے، دیکھیں کتنی سخت وعید آئی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، ہم کو آج بھی اگر ہم جاگ جائیں اور ہم اپنے رویے اگر غلط ہیں تو اس کو بدل لیں۔ عید کے بعد عید الفطر پہ خصوصاً ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر عید ملتے ہیں، بچے بڑوں کے پاس جا کے عید ملتے ہیں۔ کس لیے ملتے ہیں؟ اور اگر کسی وجہ سے رنجش پیدا ہو گئی خاندان میں، کچھ معاملات میں رنجش ہو سکتی ہے، لیکن عید کے موقع پر سب جو ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں اور اپنے تعلقات کو کیا کرتے ہیں؟ بحال کرتے ہیں۔ یہ اگر صلہ رحمی کا تعلق نہ ہو، آج سوسائڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خودکشی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی۔ کیا ہے؟ آدمی بے اطمینانی کا شکار ہو رہا ہے، اس کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی ڈھارس دینے والا نہیں ہے اس کے پریشانیوں پر، اس کی پریشانی کے وقت میں کوئی اس کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ انسان تنہا ہو محسوس کر رہا اپنے آپ کو۔ تو اشرف المخلوقات اور پھر امت وسط ہونے کی حیثیت سے خاص طور سے سب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بتائیں
کہ مسلم معاشرہ کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے اسلامی معاشرے میں خاندان کی اہمیت پائی جاتی ہے. اس لیے جماعت کی نماز کی اہمیت بھی دی گئی ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا، پوچھنا. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ ہم ہر جمعہ نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں بھی پڑھی جاتی آیت. کیا پڑھا جاتا ہے؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ سے ڈرو. خطبہ نکاح میں بار بار کون سی آیتیں پڑھی جاتی ہیں؟ وہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تینوں آیتوں کے اندر بار بار کتنے مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے کا ذکر ہے. اور اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے حقوق، ہمارے خاندان میں حقوق، ہماری جائیداد میں حقوق، یہ سب کس کے واسطے سے ہے؟ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے واسطے سے ہم طلب کرتے ہیں. میراث کی تقسیم ہوتی ہے، کس کے واسطے سے ہوتی ہے؟ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کی روشنی میں ہوتی ہے. تو لہذا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جس طرح تم ایک دوسرے کے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داری اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، بچو. اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. تعلقات خاندان میں بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مرض ہمارے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بالکل عام ہو گیا ہے اور بہت بنیادی مرض ہے. بنیادی مرض ہے. ایک مرتبہ حدیث شریف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر لوگ دوسری قومیں ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کتے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کہ بھوکے کتے جس طرح سے دسترخوان پہ ٹوٹے پڑیں گے، اسی طرح مختلف اقوام جو ہے کیا کریں گے؟ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے تعداد میں مختصر ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے، تم تعداد میں بہت ہوں گے. لیکن ان کے دلوں میں وہن کا مرض آ جائے گا. وہن، واو ہے نون، وہن. تو وہن کس کو کہتے ہیں؟ وہن وہ مرض ہے جو حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی کثرت سے، شدت سے محبت اور موت سے نفرت. یہ ہے مرض، وہن. اس وہن کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے پوری قومیں ٹوٹ پڑیں گی. ماشاءاللہ صادق و مصدوق نبی اکرم آقائے دو جہاں، جن پر ہمارے ماں باپ قربان، کتنا صحیح آپ نے فرمایا. آج سے 1450 سال پہلے فرمایا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف تعداد میں ہم بہت زیادہ ہیں. تعداد میں قلت میں نہیں ہے نا. ادھر کاسا بلانکا سے لے کر ادھر چین تک سب مسلمان ہیں، ہر طرف مسلمان ہیں. اور پھر دیگر ممالک میں بھی اقلیت میں پائے جاتے ہیں. اس کے باوجود وہن کا مرض کے شکار ہیں ہم، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہو گیا؟ اس دنیا سے شدید محبت ہو گئی، دنیا داری بہت ہو گئی. اور آخرت سے رات روزانہ کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے.
ضعیف لوگوں کا ہوتا ہے، جوانوں کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں۔ زندگی جتنی اٹل حقیقت ہے، موت اس سے کم اٹل حقیقت نہیں ہے۔ روزانہ کا تجربہ ہے، روزانہ کا تجربہ ہے، موت یقینی ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو غزوہ بدر میں آیا، غزوہ بدر پہ دکھتی رگ پہ اللہ تعالی نے ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تریدون عرض الدنیا۔ سورہ انفال کی آیت کا حصہ ہے کہ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو۔ غزوہ بدر کے موقع پر سورہ انفال میں آیا۔ اور غزوہ احد میں جو ڈسپلن عدول حکمی ہوئی، ڈسپلن شکنی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں تو تم اپنے مقام کو چھوڑ کر نہیں آنا۔ وہ 50 لوگوں کو آپ نے جو مقرر کر کیا تھا، لیکن دنیا کی محبت میں، مال غنیمت کی محبت میں وہ لوگ آگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ آل عمران میں؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں چند لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اور تم میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ اور سورہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ صحابہ کو نکلنے میں تاخیر ہو گئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ میں آیا، جن لوگوں نے کمزوری دکھائی، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، جبکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور کوئی اس کا وقت مقرر بھی نہیں۔ چلو بھائی معلوم ہوا کہ 100 سال تک جینے والے ہیں تو کچھ کر لیں، پھر دیکھیں گے 90 کے ہونے کے بعد کچھ اللہ میاں کیسے وہ کر لیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے، کب آنے والی ہے موت معلوم بھی نہیں۔ ہاں، تو اتنی غیر یقینی صورتحال اور یقینی صورتحال، غیر یقینی یہ کہ کس وقت آنے والی ہی نہیں معلوم، اور یقینی یہ ہے کہ آنے والی ضرور ہے۔ ایسے معاملات میں خرابی کی اس دنیا میں جڑ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے، ایسی غیر یقینی۔ خبر یقینی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر۔ تو دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کا خیال زیادہ ہو، اور موت سے خوف زدہ نہ ہو، یہ کس کی صفات ہیں؟ یہ مسلمان کی صفات ہے۔ دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کے بارے میں، آخرت کا خیال، آخرت میں جواب دہی کا خیال زیادہ ہو، اور موت سے خوف زدہ نہ ہو، اس لیے کہ موت یقینی ہے۔ یہ کس کو تعلیم دی گئی ہے؟ اہل اسلام کو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید سارا شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، ان تینوں چیزوں پر بار بار آپ کو زور دیا جاتا ہے کہ کیا توحید، اللہ سے محبت، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی سے مانگنے کی تلقین، اور آخرت کے خدا کے سامنے جواب دہی کا تصور، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، جو انسان کو مسلمان بناتی ہیں۔ یہ یقین تازہ جب تک نہ ہو، کتنے بھی قوانین بنا لیجئے، پارلیمنٹ میں بنا لیجئے، اسمبلی میں بنا لیجئے، امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، نہ پولیس کر سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، اس لیے کہ جب تک یہ ایقان ہمارے دل کے اندر نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا کیا؟ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کافر کیا ہے؟ یہ دنیا میں مست رہتا ہے اور اس کو فکر رہتی ہے سود پہ سود، بلڈنگ پہ بلڈنگ، کاروں پہ کار جمع کرتے چلا جائے۔ ایسا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرے گا لے کے آخر۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، گم اس میں ہو کے رہ گیا ہے،
اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. گم اس میں ہے آفاق یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے اور اللہ میرا ہے. اور اللہ جب میرا ہے, کیوں کہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی شدت کے ساتھ اللہ سے محبت رکھتا ہے. اللہ سے اس کو کیا ہوتی ہے؟ شدید محبت ہوتی ہے. اپنے آل اولاد کے مقابلے میں, اپنی جائیداد کے مقابلے میں, زمین کے مقابلے میں, کاروں کے مقابلے میں, عہدے کے مقابلے میں, شہرت کے مقابلے میں, ہر ایک کے سے بڑھ کر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے. یہ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. وہ بولتا ہے یہ میرے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, یہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, مجھے اپنی ضرورت کے مطابق مل گیا تو بس ہے, آخر میں تو غنی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے, یہ سب میرا ہے, تصور کر لیجئے, اتنا اطمینان ہو جاتا تھا کہ آپ سب میرا ہے. اللہ میں یہ قبضے میں نہیں دیا, کیوں کہ ہم اس کو استعمال کرنے میں شاید غلطی کریں. اختیار میں ہم کتنے, اگر کچھ عہدہ مل جاتا ہے ہمارے کو, تو ہم اپنے ماتحتین کے ساتھ کتنا سلوک کرتے, کیسا سلوک کرتے. تو اسی طرح اللہ میاں اگر آپ کو اس کا قرآن کا بادشاہ بنا دیتا تو ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جاتی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں, کس کو کیا دینا ہے, کتنا دینا ہے. تو لہذا اس دنیا سے محبت صرف اتنی ہی ہے کہ اللہ نے اس میں ہم کو پیدا فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دو. ہاں یہ بات بھی سن لیجئے, ترک دنیا کی تعلیم اسلام نہیں دیتا, روحانیت کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. یعنی دنیا کو ترک کر دیے, کہیں پہاڑ میں جا کے بیٹھ گئے, جوگی بیٹھتا تھا ایک ہاتھ ایک پیر پہ کھڑے ہوئے تپسیا کرتے ہوئے, ایسا کھڑے ہوئے کئی دنوں تک, یہاں پر چڑیا گھونسلہ بھی بنا لیے, ہاتھ نیچے ہی نہیں کرتے نروان حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسا ہم کو نہیں بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر میں ایک روزے کے بعد نفل دوسرا روزہ رکھتا ہوں بغیر افطار کے, تو بعض صحابہ شروع کر دیے ویسا روزہ رکھنا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر یہ واجب نہیں ہے, تم پر ایسا روزہ رکھنا کیا حکم نہیں دیا گیا ہے. مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے, میری روحانیت اتنی اونچی بلند مقام پر ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. ہم جتنی مشقت برداشت کر سکتے ہیں, جتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں, اللہ نے اتنا ہی ہم کو مکلف بنایا ہے, اس سے زیادہ نہیں. مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں پریشان نہیں ہو جانا. اللہ میاں جو اگر مصیبت بھیجتے ہیں تو اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے بھیجتے ہیں. میری مصیبت پر کتنا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے, کتنا صبر کرتا ہے. اور اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو نعمتیں ملنے پر مومن کیا ہوتا, پھول نہیں جاتا, آپے سے باہر نہیں ہو جاتا, اکڑ کر نہیں چلتا. ایک مرسیڈیز آنے دو کیسے اکڑ چال بدل جاتی لوگوں کی, اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے. یہ اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ کے شکر گزار ہونا چاہیے. اچھا لباس پہن رہے ہیں, اچھا مکان ہے, اچھی گاڑی ہے, اچھی دولت ہے, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا ہے, امتحان ہے, اور اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور ایک حدیث, مختصر سی حدیث, ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر. یعنی صرف 4 لفظوں میں اتنی جامع حدیث رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ نعمت کیا ہے؟ نعمتیں جیسی جوانی ایک نعمت ہے, طاقت ایک نعمت ہے, اچھی سواری ایک نعمت ہے, اچھے بیوی اچھے بچے نعمت ہے, اچھے کھانے نعمت ہیں, سب نعمتیں, بے حساب نعمتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی نعمتیں ہیں, کہاں کہاں تم ذکر کر سکتے. ایک جگہ قرآن میں آیا نا, تم ہماری نعمتوں کا حساب کتاب نہیں کر سکتے. لا تحصوها
وَإِن تُعِدُّوا لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو ایسی نعمت آنے پر آپ نے کیا فرمایا معلوم ہے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نعمت ایک وحشی جانور ہے. شیر کو دیکھے کیسا وحشی جانور ہے، تو نعمتیں بھی کیا ہیں؟ ایک وحشی جانور کی طرح ہیں. ہمارے کو اپنے قابو سے نکال دیتی ہیں، ہم کو اپنے آپ میں قابو میں نہیں رہنے دیتی. نعمت بعض وقت انسان کیا ہوتا ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایک وحشی جانور کی طرح آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو کیا کرو بولے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وحشی جانور کو وحشی ہونے سے روکنے کے لیے کیا کرنا کہ شکر کی زنجیروں سے بندھو، اپنے آپ کو شکر کی زنجیروں سے بندھو. یعنی کیا بات، ہمارے پاس زنجیر کیا دی گئی اس کی؟ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، میں اپنی محنت سے نہیں کمایا، انہیں یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا شکر ہے، مالک کا کرم ہے. بالکل دل کے گہرے جذبات کے ساتھ اظہار تشکر، یہی بندگی اللہ کے سامنے سر نیاز، جب آپ پورے تصور کے ساتھ. تو یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ. اپنے نفس کا بار بار ہم کو جائزہ کہاں ملتا ہے؟ ہم کو اپنی نمازوں میں ملتا ہے. کتنا دل لگا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. اور اتحیات پڑھتے وقت کس طرح سے اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے. جی کیسی گواہی ہو رہی ہے. خدا زندہ کا زندہ ربط. اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے، حی قیوم ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو موت تو دور کی بات ہے. تو اس خدا حی و قیوم زندہ رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کیا ہونا؟ ہمارا لیونگ کانٹیکٹ آف گاڈ. ہمارا ربط اللہ کے ساتھ بھی لیونگ کانٹیکٹ ہونا، زندہ ربط ہونا. مردوں کے ساتھ جیسا نہیں، زندہ. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سمیع علیم ہے. وہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ایقان، یہ اللہ کی صفات کا حضور، استحضار جتنا زندہ رہے گا اتنا ہمارا ربط اللہ سے مضبوط رہے گا، اتنی دنیا سے محبت کم رہے گی ہماری. کیونکہ یہ تو سب ہمارے اللہ کا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. اے مسلمان، اے انسان، یہ ساری دنیا کس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ تیرے لیے پیدا کی ہے. تو کیا ہے؟ خادم کائنات نہیں ہے، کائنات تیری خادم ہے، تو مخدوم کائنات ہے. تو یہ ساری دنیا جب تیرے لیے پیدا کی گئی ہے تو پھر بعض ہم فقیر بھی ہو کے غنی رہتے ہیں. کیوں؟ اللہ ہم سے راضی ہے، بس ہے. اللہ ہم کو ایک وقت کی روٹی کھلا رہا، ہم خوش ہیں. اس میں سوکھی روٹی کھلا رہا، خوش ہے، مست ہے، کیونکہ ہمارا اللہ اس سے راضی ہے. تو برادران عزیز، اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل پہ لاتے ہوئے کہ تربیت اپنے بچوں کی بھی کرنا ہے، تربیت ہمارے اپنے نفس کی بھی کرنا ہے، اور تزکیہ قلبی کے لیے بھی وہ ضروری ہے کہ اللہ سے ہمارا زندہ ربط رہے. جب اللہ سے زندہ ربط رہے گا تو تزکیہ قلب ہوتا ہے. اسی لیے بعض صوفیہ کے پاس لوگ رجوع ہوتے تھے. کس لیے؟ کہ وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. ان کو اندازہ ہوتا ہے یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، تو اس کی دل سے دنیا کی محبت کو کس طرح سے نکالا جائے.
تو عزیزان گرامی، مجھے یہ دو واقعات، ویسے بہت سارے واقعات ہیں، یہ دو واقعات بہت پسند ہیں کہ اسلام کا جو تصور ہے، جو جامع تصور ہے، وہ اس واقعے میں ملتا ہے ہم کو۔ آج ہمارے بچے اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کانوینٹ میں جا رہے ہیں، آلسٹس میں جا رہے ہیں، لٹل فلاور میں جا رہے ہیں جی، اور فلاں میں جا رہے ہیں، کارپوریٹ اسکولس ہیں دنیا بھر کے، 1.5 لاکھ روپے فیس دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ کرنے کے بعد بھی کیا ہے، دنیا کے تو اچھے اسکلس ان کے پاس پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان میں نہ کردار ہے، نہ کیریکٹر ہے، نہ کچھ، نہ کیا۔ اٹھا میں مدرسہ و خانخواہ سے نمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ ان بچوں میں دیکھے تو نہ کچھ زندگی نظر نہیں آتی، مردری چھائی ہوئی، نہ محبت، نہ معرفت الہی، نہ کیریکٹر۔ تو ایسے مدرسوں کو 1.5 لاکھ روپے بھیج کے وہ 1.5 لاکھ کتنی مشکل سے کماتے ہیں اور کیسا خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک جو ہے شیپرڈ تھا، ایک جو ہے بکریاں چرانے والا تھا، چرواہا تھا۔ حضرت عمر فاروق مدینے سے مکے کو آ رہے ہیں، رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہیں، ایک پہاڑی کے پاس۔ صبح اٹھتے ہوئے وہاں سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو ایک چرواہا بکریوں کو لے کے چرا رہا ہے۔ تو آپ کو خیال ہوا کہ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کہاں تک پہنچی۔ آپ نے اس بچے سے کہا یہ بکریاں تو چرا رہا، کس کے بکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا میرا ایک مالک ہے دنیا کا، اس کی بکریاں ہیں، اس کو چرا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتا تھا کہ وہ خلیفہ دوم ہے۔ تو اس نے جواب دینے کے بعد کہ میرے مالک کے ہیں، حضرت عمر فاروق نے امتحان لینے کی خاطر پوچھا کہ تم اس میں سے ایک بکری مجھ کو بیچ دو، میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں۔ اس جاہل شیپرڈ نے، جو کسی اسکول کو نہیں گیا تھا، جو کسی یونیورسٹی میں زانو ادب طے نہیں کیا تھا، وہ مسجد عالیہ کی شریعت کی محفلیں اٹینڈ نہیں کیا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عمر نے کہا تم بیچ دو، تمہیں دنیا کا مالک آ کے دیکھ رہا ہے کیا؟ جا کے تم یہ کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا، ایک الف آیا اور کھا کر چلا گیا۔ تو وہ جاہل، اجڑ، غیر تعلیم یافتہ، غیر مہذب بدو نے اپنی آنکھیں حضرت عمر فاروق کے چہرے پر گاڑ دی، گاڑ کے کہنے لگا میں دنیا کے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، اس آقا کو میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو یہ ہے لیونگ کانٹیکٹ آف گاڈ، یہ ہے خدا کا زندہ ربط، خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا پکا یقین و احساس۔ اور ہمارا اسلام یہ ہے کہ یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، اور اس میں مختلف قسم کی غیر ضروری بحثوں کے اندر ہم جو ہے مبتلا ہوتے ہیں۔ اصل چیز ہے وہ کیریکٹر، وہ کردار، وہ جب تک نہیں پیدا ہوگا ہم جو ہے پکے مسلمان کہلانے کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کیسا تھا۔ اور ایک واقعہ سناتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے پوتے کی جو شادی ہوئی ایک گولن کی لڑکی سے ہوئی، دودھ بیچنے والی گولن بولتے ہیں نا اپنے پاس ہے، ان کے پاس کیسے ہوئی وہ شادی؟ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تھا، معمول تھا، کیا کرتے تھے آپ؟ رات میں مدینے کا گشت لگاتے تھے، یعص باللیل، اور رات میں گھومتے تھے، گھومتے لوگوں کے مسائل پوچھتے تھے۔ تھک کر جو ہے ابھی صبح ابھی فجر سے پہلے تہجد کا وقت ہوگا، تھک کر ایک مکان کے پاس آپ بیٹھ گئے تو اندر سے ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے ایسے پختہ مکانات تو نہیں تھے کہ آپ سن نہیں سکے، پختہ مکانات ایک جھوپڑی سی تھی، اس میں اس ماں بیٹی میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے اماں جان دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی کیونکہ امیر المومنین کا حکم یہ نہیں ہے۔ تو کیوں کہ دودھ میں پانی ملانے سے زیادہ پیسے کمائیں گے؟ تو چنانچہ حضرت عمر فاروق نے یہ بات سنی
اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا تم اب شادی کرنا چاہتے ہو نا، تمہاری اپنی بیوی کا انتخاب میں نے کیا ہے، جاؤ اس گولن کی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤ۔ یہ تھا کیریکٹر۔ تقویٰ کی بنیاد پر رشتے ہوا کرتے تھے، نہیں ہمارے پاس جہیز گھوڑے کی رقم کے لیے نہیں، بڑے بڑے بلڈنگوں والوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے پاس کیا تھا؟ کردار بنیاد تھا۔ تو لہٰذا اپنی گفتگو کو اقبال کی نشار پہ ختم کرتے ہوئے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ مسجدوں میں اچھا رویہ کریں، گھر میں بچوں کی تربیت کریں، اپنے خاندانوں میں صلہ رحمی سے پیش آئیں، اور محبت کے ساتھ محبت کے پیام کو لوگوں میں پھیلائیں، خدا سے زندہ ربط رکھیں، اور ہمیشہ خدا کو حاضر ہونے کا احساس رکھیں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور مصیبتوں پر صبر کریں۔ یہی وہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہی اس کا تزکیہ و تربیت ہے۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم حضرات، آپ کو اندازہ ہوا ہماری مجبوریاں ہیں کہ کچھ اوقات کے پابندی کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایسے عنوان سے اور ایسے درس ملنے والے واقعات سے یہ طبیعت چاہتی ہے کہ سنتے جائیں اور ہمارے مقرر ہمیں سناتے جائیں۔ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مقرر صاحب نے عنوان دیا بھی اور اس کے ساتھ انصاف بھی کیا۔ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ چہارشنبے کے دن بلیٹنز تقسیم ہوں گے۔ 3 تاریخ کو ایک پروفیسر صاحب ڈربن یونیورسٹی کے سید سلمان ندوی صاحب، جو سید سلیمان ندوی صاحب نامور عالم دین کے فرزند ہیں، ان کا خطاب ہے ہفتے کے دن 3 تاریخ۔ آپ اس سے ضرور استفادہ کریں۔ راشد نسیم ندوی صاحب نے ہمیں ممنون کیا ہے اس معاملے میں، ورنہ ان کے کچھ پروگرام ایسے ہیں، جیسے وہ بنجارہ ہل کی ایسٹ کیا ہے آپ کی مسجد، انڈو عرب کی مسجد میں شاید جمعہ میں خطاب ہے ان کا، ہفتے کو یہاں ہے، پھر اتوار کو کسی جگہ ہے۔ ہم 5 تاریخ کو بھی رکھنا چاہ رہے تھے لیکن 4 تاریخ کو چلے جا رہے ہوں، یعنی 5 کے معنی آج پیر کے دن۔ تو آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور ہماری بلیٹن میں نہیں اور کیا ضرورت ہے، 4 شنبے کے دن جو خطاب ہے وہ بول دیجیے۔ 4 شنبے کے دن اقبال شناسی کا خطاب ہے، اور اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ جناب سید امتیاز الدین صاحب بیان فرمائیں گے۔ دعا کی خواہش۔ کوئی سوال ہے؟ ذرا یہ لے لو۔ لوگوں کے گھروں میں رہنے سے ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک مصدقہ ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ آپ تھوڑا سا نالج دیں تو میں آپ کا مشغول ہوں۔ یہ حوالہ تو میں آپ کی کتابوں سے فوری زبانی تو یاد نہیں ہے، میں دے سکتا ہوں، لیکن یہ یقینی طور پہ اس میں ایک بات کی ہم کو تسامح ہو رہا ہے کہ یہ ٹوہ کے تجسس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تھک کر مکان کے پاس بیٹھ گئے تھے اور ماں بیٹی کا مکالمے کی آواز کان میں پڑ گئی، تو اس کو تجسس نہیں کہتے۔ اگر کوئی کان لگا کر سنے جی اور تجسس میں رہنا، اس سے جو ہے اسلام یقیناً منع کرتا ہے۔ آپ کے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ ٹوہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت
اللهم ارزقنا جنة ونعيما بعد الموت. ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی على خیر خلقه نور عرش سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.